السلام علیکم ناظرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، اور اگر تم ان پر عمل پیرا رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ سنت سے کیا مراد ہے. سنت، حدیث اور اسوہ، یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، تاریخی ریکارڈ کیا کہتے ہیں، اس پر آج گفتگو ہوگی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، پہلے بنیادی اگر اصطلاحات کو آپ ڈیفائن کر لیں. حدیث کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ مترادف الفاظ ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، ان میں بہت فرق ہے. دیکھیے، سنت تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی تصویب فرمائی ہے اس کے لیے اصطلاح ہے. ٹھیک. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. دین کی ابتدا آپ سے نہیں ہوئی، خاتمہ آپ پر ہوا ہے. اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام یہی دین پیش کرتے رہے. قرآن مجید نے سورہ شورى میں فرمایا نا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہی دین تمام پیغمبروں کا دین رہا ہے، ہم نے آپ کو ہی وہی دیا ہے. تو جو دین اس سے پہلے موجود تھا، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے لحاظ سے، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معبد کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے آباد کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں بسایا، اور یہ سیدنا اسماعیل کی اولاد ہے جن میں قریش بھی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی انہی کے اندر ہوئی ہے. تو یہ لوگ کوئی دین کے منکرین نہیں تھے. ٹھیک ہے. جن کو آپ قریش کہتے ہیں، جن کو آپ مشرکین کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ دین سے انحراف بھی کر چکے تھے، بہت سی بدعات بھی داخل کر چکے تھے، انہوں نے شرک بھی اختیار کر لیا تھا، انہوں نے بیت اللہ میں لا کے بت بھی رکھ دیے تھے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ دین ابراہیمی سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا کہ جو ابراہیمی دین کی روایت چلی آ رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اب اس ملت ابراہیمی میں یا دین ابراہیمی میں خرابیاں بھی جو روایات چلی آ رہی تھیں، مثلا نماز کی روایت قائم تھی، حج کی روایت قائم تھی. یہ جو حج آپ کرتے ہیں اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوئی. قرآن نے اس کی تاریخ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیت اللہ کو آباد کر لیا، اس کی نئے سرے سے تعمیر کر دی، تو پھر انہوں نے لوگوں کو کہا، اس کا اعلان کیا کہ آؤ اب تم اس کا حج کرو. حج کے مناسک سکھائے اور وہ ان کی اولاد میں اسی طرح قائم رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ نے بعثت سے پہلے صحیح طریقے سے حج کیا، یعنی انہی مناسک کے مطابق. جو بدعات تھیں وہ آپ نے اختیار نہیں فرمائی، جیسے آپ نے کبھی شرک نہیں کیا. تو اس وجہ سے جو دین کی روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس دین کی روایت کو اب آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا، اس کا فیصلہ ہوگا نا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اگر کسی جگہ کوئی خرابی تھی تو اس کی اصلاح کر دی. اگر کوئی چیز مردہ ہو چکی تھی، فراموش ہو چکی تھی، اس کو زندہ کر دیا. اور اگر کسی جگہ کوئی اضافہ کرنا تھا تو اضافہ کر دیا. یہ کر کے آپ نے اس کی تصویب کر دی، اپنی سینکشن اس کو دے دی، اور پھر اپنی امت میں اس کو جاری کر دیا. یہ دین کا جو حصہ ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. یہ قرآن سے مقدم ہے، یعنی یہ پہلے سے موجود ہے. قرآن مجید بھی اس کا اگر ذکر کرتا ہے تو ایسے ہی ذکر کرتا ہے جس طرح ایک مانی ہوئی بات کا ذکر کرتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے اس وقت اگر کوئی دین آئے یا کوئی پیغمبر آئے تو وہ آ کے ہمیں نماز پڑھنا تو نہیں سکھائے گا نا. اگر اس میں کوئی بدعت ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، اس کی اصلاح کر دے گا. تو یہ چیز ہے جس کو سنت گویا دین ہے، یعنی وہ دین جو ابراہیمی روایت کی حیثیت سے، انبیاء کی روایت کی حیثیت سے پہلے سے موجود تھا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، تجدید کی ہے، اصلاح کی ہے، بعض اضافے کیے ہیں اور ان کو جاری کر دیا. اس کے لیے قرآن کو کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چنانچہ آپ قرآن کو پڑھیے تو نماز کا ذکر ایسے ہی کرتا ہے جیسے کہ ہر آدمی واقف ہے کہ نماز کیا چیز ہے. یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر میں لفظ دیگچی بولتا ہوں، یا میں لیمپ بولتا ہوں، یا میں میز بولتا ہوں، تو ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں پہلے سے. ان الفاظ کے لیے مجھے کوئی آگے تشریح نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح صلاۃ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح صوم ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے لوگ پوری طرح واقف تھے، وہ ان کا اہتمام کرتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی جو روایت مسلم میں بیان ہوئی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھنے یا آپ کے اس بارے میں سننے سے بھی پہلے نماز کا پابند ہو چکا تھا. تو نماز، حج، روزہ، یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں. اس کے لیے لفظ سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے.
حدیث پھر کس کو کہا جاتا ہے اور اسوہ پھر کسے کہا جاتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے صرف پیش کرنے والے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ دین کے سب سے بڑے عالم بھی آپ ہی ہیں، بلکہ تمام عالموں کے امام بھی آپ ہی ہیں۔ تو جن معاملات میں لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا آپ اس کا جواب دیں گے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، ایک آدمی کو ایک الجھن پیش آ جاتی ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے میں پیش آ جاتی ہے، سنت کے کسی حکم کو سمجھنے میں پیش آ جاتی ہے، کسی ایسے معاملے میں الجھن پیش آ جاتی ہے کہ جس میں قرآن سنت کے اندر اسے کوئی واضح ہدایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اس میں اجتہاد کرتے ہیں، اس کے لیے وہ علماء سے رجوع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے معاملات پیش آئے، آپ کی موجودگی میں کسی اور کے پاس جانے کا کیا سوال تھا؟ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کی وضاحت میں کوئی بات کہتے ہیں، قرآن کی وضاحت میں کوئی بات کہتے ہیں، سنت کی وضاحت میں کوئی بات فرماتے ہیں تو اس کو سنیں، اس کو محفوظ رکھیں۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر اس کو کوئی الجھن پیش آئے تو براہ راست آپ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کئی روایات میں یہ دیکھیں گے کہ وہ جب ادھر ادھر جاتے تھے اپنے کاموں کے لیے تو کسی کو مقرر کر جاتے تھے کہ حضور کوئی بات فرمائیں۔ تو ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی غیر معمولی حیثیت ہوتی ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ایک ایک بات نوٹ کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی تقابل میں نہیں ہے نا، ہر ہستی سے بالا تر، اتنی جلیل القدر ہستی جس کو خدا کا آخری پیغمبر مانا جا رہا ہے، جس کا سینہ محبت وحی ہے، جس کی طرف خدا کا الہام آیا ہے، اس کے گرد و پیش کے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ حضور سے سیکھیں۔ یہ جو علم ہے خدا کے پیغمبر کا، اس علم کو بعض لوگوں نے ہمت کر کے روایت بھی کر دی ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا، ہمت کر کے روایت کر دیا، اس لیے کہ بہت جلیل القدر صحابہ اس کا حوصلہ نہیں کر پاتے تھے، انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ جو سنی ہوئی بات ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، غلط رپورٹ نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نا مسند احمد بن حنبل میں تو صحابہ کے لحاظ سے روایتیں مرتب کی گئی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا تو کوئی آدمی نہیں، پہلے دن ایمان لائے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، یار غار ہیں، یعنی ہر نشیب فراز میں آپ ہی کو ساتھ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ روایتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ گئے ابو بکر ساتھ تھے، فلاں جگہ گئے عمر ساتھ تھے، یعنی یہ شب و روز کے ساتھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے روایتیں کتنی ہیں، 80۔ جب سب تھوڑا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جن لوگوں نے حوصلہ کیا انہوں نے وہ باتیں بیان کی، وہ جو باتیں بیان کی گئیں حضور کی ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، اس کا مطلب جو آپ نے حدیث کی ابھی تعریف بیان کی، اس سے کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث جو ہے ایک پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، روز و شب ہے، اس کا ایک پورا تاریخی ریکارڈ ہے، اور اس میں انہوں نے سنت کی بھی وضاحت اس کے اندر ہی موجود ہے؟ لیکن آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس میں قرآن کی آیت بھی پڑھی گئی ہے، بہت جگہوں پر قرآن کے بارے میں کوئی بات کر دی گئی ہے، اسی طریقے سے اس میں سنت کی چیزیں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر کیسے عمل کیا اس کی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، لوگوں کے اشکالات سوالات سامنے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی اور حال کے بارے میں کوئی خبر دی ہے، وہ زیر بحث آ جاتی ہے، اس زمانے کے واقعات زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مورخین تاریخ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت بلکہ انسانیت کا گلے سرسبد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت ہے، تو اس شخصیت کی بھی تو تاریخ منتقل ہوگی نا۔ تو اصل میں حدیث کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا، اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ قول، فعل اور تقریر و تصویب کی روایت ہے، یعنی حضور نے کوئی بات کہی، آپ کو یاد رہ گئی، بیان کر دی۔ یہ عمل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، لوگوں نے دیکھا، محسوس ہوا کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کیسے کیا تھا، بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی اور آپ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی، تو یہ سمجھا گیا کہ آپ نے اس کو ایک طرح سے سینکشن دے دی ہے، اس کو تقریر تصویب کہتے ہیں، تو اس کو لوگوں نے بیان کر دیا۔ یہ سارا ذخیرہ جو ہے یہ حدیث کا ذخیرہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جن کو لوگوں نے بیان کر دیا، لوگوں نے روایت کر دی، اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک، مزید اس پہ آگے جانے سے پہلے ذرا سی مختصر یہ بات کر دیجیے گا، قرآن مجید اسوہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اسوہ بھی ہم اسی پورے تاریخی ریکارڈ کو کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے اسوہ کا مطلب ہے نمونہ، جیسے آپ اردو میں لفظ بولتے ہیں نمونہ، مثال، ان کو آپ آئیڈیل کے طور پر اپنے سامنے رکھیے، تو یہ اس کی تعبیر ہے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں کس معنی میں آیا ہے؟ وہاں یہ آیا ہے کہ جب احزاب کے موقع کے اوپر کلیجے منہ کو آ رہے تھے، سب لوگ ہمت ہار گئے، اس وقت فرمایا ہے کہ عظیمت اور استقامت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں اس وقت تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے تقاضے، دین کے احکام، ان پر جب پیغمبر عمل کرے گا تو اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہوگا. مثالی نمونہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم تاریخ کا پورا یہ ریکارڈ دیکھتے ہیں جسے ہم حدیث کہہ رہے ہیں، تو اس میں سے سنت کیا کیا ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے کیا کوئی اصول بیان کیے ہیں شریعت نے؟ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز سنت نہیں ہے؟ یہ شریعت تو کوئی اصول بیان نہیں کرے گی، تو قرآن مجید کی تفہیم کے اصول بھی بیان شریعت نے نہیں کیے، حدیث کے پرکھنے کے اصول بھی شریعت نے بیان نہیں کیے. اہل علم البتہ اس سارے ذخیرے کو پرکھنے کے لیے اصول مرتب کر سکتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی اس کے اصول مرتب کر دیے ہیں، اور اپنی کتاب میزان میں 7 اصول بیان کر دیے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر آپ اس سارے ذخیرے میں سے سنت کو الگ کر سکتے ہیں. آپ اس کی مختصراً وضاحت کریں گے؟ یہ جو اصول ہیں آپ نے جو بیان کیے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی تشریح تفصیل کے لیے تو بہت وقت چاہیے. مختصر طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہم اس سارے ذخیرے میں یہ دیکھیں گے کہ کیا چیز دین ہے اور کیا دین نہیں ہے. یعنی حدیث میں تو بے شمار چیزیں بیان ہو جائیں گی، حدیث میں بھی بیان ہو جائیں گی، لوگوں کی عام روایات میں بیان ہو جائیں گی، دوسری تاریخی چیزوں میں بھی بیان ہو جائیں گی. ان سب چیزوں کو جو کچھ ہمیں رسالت میں آپ سے ملا ہے، تو پیغمبر کی حیثیت سے کیا دینے کے لیے آئے ہیں؟ دین دینے کے لیے آئے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دین ہے. یعنی ایک بات بیان کی جاتی ہے جس بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایک بڑی اچھی مثال خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ آپ مدینہ تشریف لائے. چونکہ مکے کے لوگ تو زیادہ تر واقف نہیں تھے کھیتی باڑی سے، وہ نہیں جانتے تھے کہ زراعت کیسے ہوتی ہے. تو آپ نے وہاں دیکھا کہ کھجوروں کے کچھ باغات ہیں اور ان میں لوگ پیوند لگا رہے ہیں، گابا لگا رہے ہیں، تعبیر نخل کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. تو آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر تبصرہ کر دیا کہ اگر نہ کرو تو کیا حرج ہے. تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا ہدایت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے نہیں کیا. قدرت کے قانون کے مطابق پھل بھی نہیں آیا. جب پھل نہیں آیا تو انہوں نے آ کے حضور سے ذکر کیا کہ ایسے آپ نے فرمایا تھا اور ہم نے یہ کیا اور پھل نہیں آیا. تو اس موقع آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دین دینے کے لیے آیا ہوں. عام زندگی کے معاملات میں جس طرح تم سوچتے ہو، غور کرتے ہو، ایسے میں بھی بشر ہوں، اسی طرح سے سوچتا ہوں. اور اس میں ایک جملہ کا انتم اعلم بامور دنیا کو، تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میرے پاس وہ چیز لینے کے لیے آیا کرو جو چیز مجھے خدا نے دے کر بھیجا ہے. تو اس سے آپ نے واضح کر دیا کہ پیغمبر سے آپ کو دین لینا ہے. تو سنت چونکہ دین ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں اگر کہا جائے گا کہ یہ سنت ہے یا نہیں، تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ دین ہے یا نہیں. یعنی اس سے ظاہر ہے وہ چیزیں جو دین نہیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گی. تو پہلا اصول جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز کس نوعیت کی ہے. یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا جاوید صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جاوید صاحب کی گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین ہے یا نہیں ہے. تو پہلا اصول تو سنت تعین کرنے کا یہ ہے کہ اسے دین ہونا چاہیے. دوسرا آپ فرما رہے تھے جاوید صاحب. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو بات ہے وہ کس نوعیت کی ہے. کیونکہ جو لفظ سنت ہے یہ عملی چیزوں کے لیے تو عربیت کے لحاظ سے بالکل موزوں ہے. لیکن مثلا قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح کی ہے. آپ نے یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں نمودار ہو جائیں گی. تو اس کے لیے تو سنت کا لفظ موضوع نہیں ہے. یعنی یہ علم النبی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے ایسی چیزیں جو عملی نوعیت کی ہیں انہی کو اس کیٹیگری میں یا سنت کے زیر عنوان رکھیں گے. تو یہاں پھر دیکھیے آپ کی کچھ چیزیں نکل گئیں اور کچھ چیزوں پر ہم نے اس لفظ کا اطلاق کر دیا. اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، نماز ہمیں سنتی سے ملی ہے، حج ہمیں سنتی سے ملا ہے. تو اب ہر وہ چیز جو ہمیں سنت سے دے دی گئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نفل کے طور پر بھی عمل کرتے ہیں. یعنی آپ نے فرض نماز ہمیں دی اور اس کے بعد آپ نے نفل کے طور پر بھی نماز پڑھی. کیونکہ قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر نیکی کا کام جو ہے یہ نفل کے طور پر کیا جا سکتا ہے. من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. آپ روزہ نفل کے طور پر رکھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، تو یہ سب چیزیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس کو کیا بار بار ہم سنت قرار دیں گے؟ سنت تو ایک بار قرار پا گئی، تو اس کو بار بار سنت قرار نہیں. کچھ چیزیں اور وہ ہیں کہ جن کے لیے پھر ہم اسوہ حسنہ کا لفظ اختیار کریں گے. ہم یہ کہیں گے حضور کا نمونہ ہے ہمارے سامنے، یا یہ نوافل ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. اسی طرح اگر قرآن مجید کی کسی آیت کی شرح کی یا تفسیر کی ہے تو اس کے لیے تفہیم اور تبیین کا لفظ زیادہ موضوع ہے. یعنی آپ نے بات سمجھائی ہے. تو میں نے اس کو 3 اصطلاحات میں بانٹ دیا ہے اپنی کتابوں میں کہ ایک سنت ہے جو حضور سے ہم کو جو کچھ ملا ہے، دوسرے تفہیم و تبیین ہے، اور تیسرے اسوہ ہے. سنت وہ احکام ہے، مستقل بذات احکام
جو قرآن کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے امت کو منتقل ہوئے ہیں، وہ مستقل بذات احکام ہے، یعنی وہ قرآن سے مقدم ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے روزہ ہے، تمام عبادات اسی نوعیت کی ہیں، اور بھی بہت سے احکام ہیں، ان کی ایک فہرست بھی میں نے ترتیب دے دی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سنت یا قرآن کی کوئی بات سمجھائی ہے تو اس میں اب کوئی سنت تو قائم نہیں کی جا رہی، بات سمجھائی جا رہی ہے، اس کے لیے زیادہ موزوں تعبیر تفہیم و تبیین کی ہے، یعنی آپ نے بات کو واضح کیا ہے، سمجھایا ہے آپ کو۔ اس کی بھی مثال دے دیجیے گا آپ کو۔ مثال کے طور پر لوگوں نے پوچھا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے احبار اور اپنے رہبان اور اپنے علماء کو رب بنا لیتے ہو، ہم رب تو نہیں بناتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو حلال کہتے ہیں تم اس کو مان لیتے ہو، جو حرام کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہو، اس کے لیے سند نہیں پوچھتے کہاں سے بات کر رہے ہو، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا آپ نے اس آیت کا مدعا سمجھایا۔ آپ کے مفسرین بھی تو یہی کام کرتے ہیں نا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفہیم و تبیین ہے، یعنی آپ نے قرآن کی کوئی بات سمجھا دی۔ سنت کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا، مثلا نماز کے اوقات کے بارے میں کسی آدمی نے اگر معلوم کیا، آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ دیکھو یہاں سے شروع ہوگی یہاں ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس میں کوئی غلطی اس سے ہو گئی، آپ نے اس پر توجہ دلا دی۔ اسی طرح حج کے موقع پر آپ دیکھیے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اس موقع پر بہت سے اشکالات تھے جو لوگوں نے پیش کیے، آپ نے ان کی وضاحت فرما دی۔ اس میں کوئی آپ نئی سنت نہیں قائم کر رہے بلکہ موجود چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح وہ مشہور واقعہ پیش آ گیا کہ جس میں لوگوں نے احرام کھولنے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام کھولا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ صورتحال ہے، اگر مجھے بھی پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی تو میں بھی ہدی کے جانور لے کر نہ آتا، لیکن چونکہ میں ہدی کے جانور لے کر آیا ہوں اس وجہ سے میں تو احرام نہیں کھول سکتا، تم عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول سکتے۔ ایک سوال کا جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا راستے میں بعض اوقات ہدی کے جانور مر جاتے ہیں، یعنی آپ قربانی کا جانور لے کے مکے جا رہے ہیں، مر گیا، اس کو کیا کریں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ اب بھی تو آپ علماء کے پاس جاتے ہیں تو لوگ جواب دیتے ہیں، حضور نے جوابات دیے۔ اب علماء کا علم جو ہے وہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے جتنے جوابات ہیں وہ ظاہر ہے بے خطا علم ہے، اس کو خدا کی تصویب حاصل ہے، تو ہمیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اب ٹھیک بات ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر اجتہادات ہیں جو آپ نے بعض موقعوں پر فرمائے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو تفہیم تبیین کے دائرے میں رکھنا چاہیے، یعنی یا اس میں قرآن کی کوئی بات سمجھائی گئی ہے یا سنت کی کوئی بات سمجھائی گئی ہے۔ پھر یہ کہ حضور نے جو دین ہمیں دیا، ہمیں کہا نماز پڑھو تو آپ نے بھی تو پڑھی نا، ہمیں کہا حج کرو تو آپ نے بھی حج کیا۔ جب حج کیا یا نماز پڑھی تو صحیح روح کے ساتھ کی، اس سے ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا، ہمیں جنابت کا غسل کرنا ہوتا ہے، قرآن نے تو اتنی بات کہہ دی کہ اہتمام کے ساتھ غسل کرو، ٹھیک ہے، اب یہ اہتمام کیسے ہوگا؟ تو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے۔ تو اس طرح کوئی نئی سنت نہیں قائم کی جا رہی بلکہ ہمارے سامنے ایک اسوہ، ایک نمونہ آ گیا کہ قرآن کے یا سنت کے حکم پر حضور نے کس طریقے سے عمل کیا تھا۔ یہ میں نے چند موٹی موٹی باتیں بیان کر دی ہیں، باقی ان میں کچھ فنی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں، ان کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں سنت کے تدبر کے اصول بیان ہوئے ہیں، یہ 7 اصول ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جاوید صاحب سے یہ جانیں گے کہ بعض لوگوں کا ظاہر ہے کہ اس میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سب سے مقدم ہے اور سنت اس کے بعد ہے۔ جاوید صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ سنت ہے اور یہ قرآن سے مقدم ہے، اس کی وضاحت جاوید صاحب سے لیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب دین کے ماخذ کی بات کی جاتی ہے تو مقدم قرآن مجید ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ سنت ہے اور یہ قرآن مجید سے مقدم ہے، کس کانٹیکسٹ میں کہی ہے؟ جاوید صاحب آپ نے یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کہی ہے؟ زمانی اعتبار سے دیکھیے، بات یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام زمانی لحاظ سے رسول اللہ سے مقدم ہے، مرتبے کے لحاظ سے قرآن مقدم ہے، تو یہ زمانی تقدم ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن بعد میں آیا ہے، سنت پہلے سے موجود ہے، تو پہلے سے کسی چیز کا موجود ہونا اسے برتر نہیں کر دیتا۔ ٹھیک، رتبے کے لحاظ سے تو قرآن مجید ہی ہے، واقعے کے اعتبار سے پہلے سے پائی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے یہ کہا ہے کہ سنت قرآن سے مقدم ہے، تاکہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، بہت سے لوگ ہیں موجودہ زمانے میں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر بعض مفکرین ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ، یہ بتاتا نہیں کیسے پڑھنی ہے، قرآن کہتا ہے حج، اس کے احکام کی تفصیل تو نہیں کرتا، تو پھر وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ سب پہلے سے موجود ہے۔
قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے. قرآن نے آ کے نماز پڑھنے کا پہلی بار حکم نہیں دیا. قرآن تو پوری تاریخ بیان کر رہا ہے کہ سیدنا اسماعیل کو جب ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تو یہ کہا کہ بیٹے یہاں نماز کا اہتمام کرنا. جب حرم بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نماز کا اہتمام کرنا. تو نماز قدیم ترین عبادت ہے, چلی آ رہی ہے. حج قدیم ترین عبادت ہے, چلا آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں مقدم ہیں زمانی لحاظ سے. تو ہم کسوٹی کے لحاظ سے ظاہر قرآن مجید ہی اللہ کی کتاب ہے, اسی کی روشنی میں سب چیزوں کو اس تعبیر میں زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی مرتبہ کس کا ہے, مہیمن کون ہے, فرقان کون ہے, یہ ساری باتیں بھی میں نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ پہلے کی چیز ہے, موجود ہے پہلے سے. قرآن مجید اس کے بعد آیا ہے. جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جو اصول بتائے سنت کی تعیین کرنے کے, ان اصولوں کی روشنی میں خود آپ ہی نے جو اپنے اجتہادات کیے, آپ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ سنت جو ہے وہ کوئی تعداد کے لحاظ سے 40 سے زائد ہیں, پھر آپ نے اس میں تھوڑی سی کمی کی, پھر آپ نے کہا کہ یہ 27 ہیں. کبھی کمی ہو رہی ہے, کبھی بیشی ہو رہی ہے, یہ کیوں اس طرح سے معاملہ آ رہا ہے؟ اگر جن لوگوں نے اس کو پڑھا انہوں نے غور کیا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے وہاں فہرست بیان کی ہے. پہلے میں نے اس فہرست میں کچھ تفصیل کر دی تھی, پھر اس کے بعد میں نے اس کے صرف عنوان وہاں رہنے دیے اور تفصیلات کو آگے متعلقہ ابواب میں ڈال دیا. یعنی وہ عنوانات ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے وہاں لکھا ہے نماز. جی, اب نماز میں خود بہت سی سنتیں ہیں, وہ آگے میں نے نماز کے باب میں بیان کی ہیں. بہت سے لوگ ہیں عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو 27 عنوانات ہیں, جی, جبکہ ہزاروں ہو سکتی ہیں. وہ آگے کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی محقق یا کوئی طالب علم تحقیق کرتا ہے تو تحقیق کے دوران میں وہ مرحلے بھی آتے ہیں جہاں اس کو غلطی بھی لگتی ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے محدثین ہیں, تو ہمارے محدثین نے بھی سنن کے مجموعے مرتب کیے ہیں نا. یہ ابو داؤد آپ نے سنا, سنن ابی داؤد, یہی ہے نا. سنن النسائی, یہ کیا ہے؟ یہ وہی کام ہے جو میں نے کیا ہے. تو انہوں نے بھی سنت کی فہرست مرتب کی ہے. تو نسائی کی فہرست میں اور ابو داؤد کی فہرست میں بہت فرق ہے. یہ موجود ہے نا. کیا ایک محقق تحقیق کر کے ایک فہرست. اچھا, پھر ان محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے بہت کچھ اس میں حق کو اضافہ بھی کیا ہے. کبھی کسی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا یا کسی روایت کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی خرابی ہے, نکال بھی دیا ہے. خود امام بخاری نے بعض چیزوں کو قبول نہیں کیا. تو لوگ چونکہ اس علم کی روایت سے بالکل واقف نہیں ہیں اور وہ ایک سنی سنائی بات کے اوپر مقدمہ قائم کر لیتے ہیں. وہاں عنوانات بیان کیے گئے ہیں ابتدا میں. اس کے بعد اب حج کے باب کو آپ پڑھیے تو اس کے سارے مناسک سنت ہیں. تو میں اگر چاہوں تو ان مناسک کو وہاں سے اٹھاؤں اور یہاں حج کے تحت لکھ دوں تو وہی فہرست جو ہے وہ 400 چیزوں پر مشتمل ہو جائے گی. اس چیز کو ایک کتاب کو جب آپ نے کلیکٹیو کر کے اسے عنوان دے دیا, صرف عنوان دے دیا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر بخاری کھولتے ہیں تو لکھا تھا کتاب الحج, تو فہرست میں کتاب الحج آ گیا نا ایک. اب اس کے تحت جو سنن بیان ہوئے ہیں وہ تو آگے بیان ہوں گے, تو اس باب کو آپ نکالیے, پڑھ لیجیے. اچھا جاوید صاحب, ایک چھوٹی سی اس کی وضاحت کر دیجیے گا, پھر اور آگے بڑھتے ہیں. آداب و رسوم کے تحت آپ نے ایک عنوان قائم کیا ہے, اس میں آپ کی جو پہلے جو لٹریچر تھا اس میں داڑھی بھی سنت موجود تھی, اب آپ نے داڑھی کو اس میں سے مائنس کر دیا, نکال دیا ہے. وہ کس بیسس پہ کیا؟ میں نے تو دیکھیے اپنے علمی زندگی کی ابتدا جب کی ہے تو جو مجھ کو اپنے اساتذہ سے علم ملا, جو روایت ہمارے ہاں قائم ہے, اس کی بنیاد پر میں نے دین کو بہت دنوں تک بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا, تحقیق کرنی شروع کی. جو ایک ایک چیز سامنے آئی اس میں بہت سے قرآن کے احکام بھی ہیں کہ جن کی نسبت قرآن کی طرف. مثال کے طور پر دیکھیے میں نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے اسلام کا سیاسی نظام, وہ اب چھپتی بھی نہیں ہے. اس کے اندر قرآن کی بہت سی آیات سے استدلال کیا گیا ہے جس کو اب میں اس طرح نہیں لیتا. تو میری اپنی جو پوری زندگی ہے وہ اصل میں ایک طالب علم کی زندگی ہے, میں اس میں تحقیق کر رہا ہوں. اس لیے متنبہ ہو جائیے کہ اب بھی اگر کسی چیز کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے گی تو میں اس کو نکال دوں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سنت کی اہمیت کتنی ہے اس پورے دین کو سمجھنے میں؟ کیا میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں, جرات کر رہا ہوں ایک کویشچن کرنے کی, کہ کیا قرآن مجید ہی کافی نہیں ہے ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے؟ دین کا سارا کانٹینٹ تو سنت میں ہے. دیکھیے نا, آپ کی نماز سنت میں ہے, آپ کا روزہ سنت میں ہے, آپ کا حج سنت میں ہے. قرآن تو ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے. تو اگر آپ سنت کو نکال دیں گے تو آپ تو سارے دین سے محروم ہو جائیں گے. یعنی یہ سارا دین پہلے سے موجود ہے. قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے, اس کا کہیں حوالہ دے دیتا ہے, اس کا ذکر کہیں کر دیتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں. یہ سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے. دین کا کانٹینٹ, دین کے مشمولات جو ہیں وہ سنت میں پڑے ہوئے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین.
ویلکم بیک. جاوید صاحب, میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, تو کیوں نہ قرآن ہی سے سارا دین سمجھا جائے. اور تو قرآن مجید ماضی کے جس دین کے بارے میں یہ کہے گا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو, انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کرو, تو وہاں کیا کریں گے؟ یہ تو قرآن خود ہی کہہ دے گا. قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا, بالکل ہدایت کی ہے آپ کو. جب وہ کہے گا خدا کا پیغمبر موجود ہے اس کی اطاعت کرو, تو آپ کریں گے نا. آپ نے اصل میں دو چیزوں کو رکھ دیا ہے. ایک حدیث ہے, جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں جر و نقد ہو سکتی ہے اور لوگ کرتے رہے ہیں. یعنی امام بخاری امام مسلم سے اختلاف کریں گے, امام مسلم امام ابو داؤد سے اختلاف کریں گے. سنت اسی طرح متفق علیہ ہے جس طرح کہ قرآن مجید ہے, اس میں کوئی اختلاف اسی طرح منتقل ہوئی ہے. بالکل اسی طرح منتقل ہوئی ہے. قرآن مجید کیسے منتقل ہوا ہے, یعنی حفاظت عملی طور پر کیسے ہوئی ہے؟ جی, مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو منتقل کیا ہے. یعنی سب مسلمانوں نے اس کو لیا اور سب نے نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کر دیا. اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں چلے جائیے, وہاں آپ کو سینکڑوں افراد ایسے مل جائیں گے جو اس کو الحمد سے والناس تک سنا دیں گے. تو وہ مسلمانوں کی قولی روایت سے بھی منتقل ہوا ہے, اور اسی طریقے سے مسلمان ہمیشہ سے اس کو لکھتے رہے ہیں, اور اس طرح وہ کتابت کے لحاظ سے بھی تواتر رکھتا ہے. بالکل یہی صورتحال سنت کی ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا, وہ شب و روز میں جاری ہو گئی. آپ نے ساری زندگی جس طرح قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنایا, اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھی. اسی طرح سے آپ 10,000 کے قریب افراد کو ساتھ لے کے حج کرنے کے لیے نکلے فتح مکہ کے طور پر. پھر اس کے بعد تو 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی جس وقت آپ نے حج کیا. تو یہ سارے جتنے معاملات تھے وہ اس وقت صحابہ کرام نے دیکھے, پھر اس کے بعد وہ امت میں جاری ہو گئے. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کبھی حج نہ ہوا ہو کسی سال میں. کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نہ پہنچا ہوا ہو. کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں نماز سب مسلمانوں نے چھوڑ دی ہو. تو پورے تواتر کے ساتھ یہ چیزیں بھی منتقل ہوئی ہیں. سنت بالکل اسی طرح قطعی ہے, اسی طریقے سے حضور سے ملی ہے جس طرح کہ ہم کو قرآن ملا ہے. اور قرآن مجید کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو وہ قدم قدم پر آپ کو یہ بتائے گا کہ جو سنت کے احکام ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں, آپ کو ہر حال میں ان کی پیروی کرنی ہے, اور قرآن اس کا حکم دے گا آپ کو کہ اس کی پیروی کریں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری ملت ابراہیمی کے احکام ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کی اتباع کرنی ہے تم کو. یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, آخری کتاب ہے. بہت سے لوگ دین کو قرآن سے شروع کرتے ہیں, دین کا خاتمہ قرآن پر ہوا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید اس ساری سنت کی اتباع کا ہم کو حکم دے رہا ہے. جاوید صاحب, جو ائمہ اربعہ ہیں وہ سنت اور حدیث کی تعریف بیان کرنے میں کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب آپ کا اوپینین بڑا واضح ہے, لیکن جو ائمہ اربعہ ہیں یا امام تیمیہ ہیں وہ سنت کو حدیث کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو قرآن سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ یہ جو اصولی لوگ ہیں جن کو اصولین کہا جاتا ہے, ان کے ہاں یہ سب بحثیں آپ کو مل جائیں گی. ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سنت ایک الگ چیز ہے اور حدیث ایک الگ چیز ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو ان دونوں چیزوں کو مترادف کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, جو فن حدیث کی بنیادی کتاب ہے والکفایہ ہے, ٹھیک, خطیب کی, اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی روایت کو جب آپ سند کے لحاظ سے دیکھ لیں گے تو پھر درایتاً بھی اس کو دیکھا جائے گا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا دیکھیں گے کہ وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے, وہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ سنت کو اور روایت کو یا سنت اور حدیث کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں. اس لیے دونوں طرح کے نقطہ نظر رہے ہیں. میں نے اس کے سوا کوئی خدمت نہیں کی کہ اس کو بالکل متعین کر دیا. یہ بتا دیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو کچھ ملا ہے یہ سب کچھ ہمارے پاس 3 صورتوں میں ہے. اس میں مستقل بذات احکام ہے, اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرنا چاہیے. اس میں سنت اور قرآن کی تشریح اور تفسیر میں بعض باتیں کہی گئی ہیں, ان کو تفہیم و تبیین کہنا چاہیے. اس میں سنت پر یا قرآن کے احکام پر حضور کے عمل کی روایت ہے, اس کو ہمیں اسوہ کہنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ تفہیم و تبیین اور اسوہ یہ آپ کو حدیث سے ملے گا, یہ کہیں اور نہیں پایا جاتا, یہ حدیث میں ہے. اور سنت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر میں ہے, اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے جس طریقے سے قرآن کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. سنت کیا صرف جو کرنے کے کام ہیں وہی ہیں, یا جس کے اندر کوئی جیسے عقائد ہو گئے, بیلیوز ہو گئے, ان کو بھی سنتوں سے تعبیر کیا جائے؟ عقائد سب کے سب قرآن میں بیان ہو گئے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفہیم میں کوئی بات کہی ہے, تشریح میں کوئی بات کہی ہے, تو اس کو تفہیم و تبیین کے ذیل میں رکھنا چاہیے. سنت کے لفظ کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اللہ کو ماننا سنت ہے؟ سنت عملی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنت جو ہے جاوید صاحب, جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسا موقع آتا ہے, کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ جس میں سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے بظاہر متصادم نظر آتی ہو؟ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت مستقل بذات احکام کا مجموعہ ہے.
قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید ان کی تصویب کرتا ہے، قرآن مجید ان کے بارے میں احکام دیتا ہے، اس میں کسی تضاد کے ہونے کا سوال ہی نہیں، دونوں کے دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں۔ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، اس کو ذرا آپ واضح کیجیے گا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں کھانے پینے سے متعلق کہ یہ 4 جو ہے وہ حرام ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جو ہے مثال کے طور پر گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور دوسرے جانوروں کا آپ نے منع کر دیا۔ وہاں قرآن مجید صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 4 حرام ہیں اور جو تمہیں پیغمبر بتائے وہ بھی حرام ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا قرآن، صرف یہ 4 کہہ رہا ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اس میں اضافہ نہیں فرمایا؟ نہیں، حضور نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو حرمت اور حلت کے پورے باب کو سمجھ لیجیے۔ یہ کھانے پینے کی جو حرمتیں ہیں، ان میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے بارے میں قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ ٹھیک، وہ اصول یہ ہے کہ طیبات سب کے سب حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، یہ اصولی بات کہی ہے۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں، اس کو آپ کی فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسان جانتا ہے اس بات کو کہ کیا طیبات ہیں، کیا خبائث ہیں۔ مثال کے طور پر درندے ہیں تو ان کو ہمیشہ خبائث سمجھا گیا ہے، یہ موضوع نہیں سمجھے گئے کہ ان کا گوشت کھایا جائے، یہ انسان کا عمومی تجربہ ہے اور انسان اس کو جانتا ہے۔ جب عربوں کو قرآن نے کہا کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کتے اور بلیاں لوگ ذبح کر کے ان کا گوشت نہیں لٹکاتے رہے قصاب کی دکان کے اوپر، یہ لوگ جانتے تھے کہ کیا چیزیں کھانے کی ہیں اور کیا چیزیں کھانے کی نہیں ہیں۔ تو یہ تو عمومی بات ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوا، یعنی چیزیں واضح ہیں، درندے واضح ہیں بالکل، اشتباہ پیدا ہوا۔ دیکھیے اشتباہ کیسے پیدا ہوا۔ اشتباہ اس طریقے سے پیدا ہوا کہ بھیڑ، بکری، گائے، ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، ٹھیک یہ ہے، ہمیشہ سے انسان جانتا تھا، ان کو لوگ کھاتے رہے تھے، انبیاء علیہم السلام بھی ان کو کھاتے رہے تھے، یعنی ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم ان کو ذبح کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں نا، اگر خدا جان لے لے اور مر جائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن نے اس سوال کا جواب دیا۔ یعنی دیکھیے جائز جانور پہلے سے معلوم ہے، لیکن جائز جانور یا حلال جانور وہ طبعی موت مر گیا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، اگر وہ مردار ہے تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خون نہیں نکلا، ٹھیک، اور خون درندگی کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ آپ کسی کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ خون پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت سے محروم ہے، درندہ ہے۔ تو یہ چیز چونکہ میتا کے ساتھ ہو جاتی ہے، مردار کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اچھا پھر دیکھیے اگلا سوال کیا پیدا ہوا ہے۔ جانور کو میں نے ذبح کیا، جائز حلال جانور ہے، اس کا خون بھی تو ہوگا نا، باقی تو گوشت میں نے سارا کا سارا برتن میں ڈال لیا پکانے کے لیے، تو خون کا کیا حکم ہے؟ وہ تو بھی فرمایا بتا کہ نہیں، وہ بتا دیا، وہ خون ہی تو ہے جو اصل میں میتا کی حرمت کا بھی باعث بنا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ الگ سے اگر ذبح کیے ہوئے جانور کا خون بھی تم پی لو گے تو یہ حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں وضاحت بھی کر دی کہ وہ دم مسفوح ہونا چاہیے، یہ تھوڑا بہت انتڑیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دیکھیے جو جانور حلال ہیں، حلال جانور جو ہیں وہ سارے اگر آپ غور کریں، یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ سارے کے سارے چارہ کھانے والے جانور ہیں بنیادی طور پر، یہ کچلیاں ان کی نہیں ہوتی، ان کے اندر درندگی نہیں ہے۔ درندے جو واضح درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں تھی، وہ تو ہر آدمی کو معلوم تھا۔ سور یا خنزیر کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ دنیا میں واحد ایسا جانور ہے کہ جو ہے تو بھیڑ اور بکری کی اسپیشیز میں سے، نوع کے لحاظ سے یہ ان سے متعلق ہے، تمام ماہرین اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ گوشت کھاتا ہے، اس کی کچلیاں بھی ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا اس کیا میں حکم ہوگا؟ ایک اختلاط پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہی درندگی کا اصول، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، سور ممنوع ہے، یعنی گویا ایک پہلو اس میں درندگی کا تھا اپنی ساخت کے لحاظ سے، دوسرا پہلو اس کے اندر بھیڑ بکری کی نوع سے ہونے کی وجہ سے ایسا تھا کہ جس کو طیب سمجھا جا سکتا تھا۔ اس اشتباہ کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا کہ نہیں، دوسرا پہلو غالب ہے، اس لیے تم اس کو نہیں کھاؤ گے۔ اسی طرح چوتھا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے، ٹھیک طرح ذبح کیا گیا، لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو ایک عقیدے کی نجاست تھی جس نے سوال پیدا کیا۔ جانور تو جائز ہے بالکل، تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو قرآن نے اصل میں جو حرمتیں ہیں ان کی فہرست نہیں بیان کی، بلکہ 4 سوال جو ان کے بارے میں پیدا ہوتے تھے ان کا جواب دیا۔ حضور نے جو باتیں کہی ہیں وہ اصل حرمتوں میں اگر کوئی اشتباہ تھا تو اس کو دور کیے۔ یعنی عربوں کے ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ چین میں تو لوگ کتے بھی کھا لیتے ہیں بعض اوقات، تو اگر فرض کیجئے پیغمبر کی وہاں کہیں بعثت ہوگی تو بیان کیا جائے گا نا کہ یہ تو فطری حرمت ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک،
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے آج جو ڈسکس کیا وہ سنت سے متعلق کچھ گفتگو کی، اور یقیناً آپ کے بہت سارے جو اشکالات تھے، جو بہت ساری کنفیوژنس تھیں، وہ دور ہوئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔